الحمدللہ تمام تعریفاں للہ اللہ تیرے واسطے. اللہ فرماتے ہیں میری تعریفاں کیوں کر رہے ہیں؟ رب العالمین اللہ اس واسطے کہ تو سارے جہاناں دا رب ہے، سارے جہاناں نو پالن والا ہے، سارے جہاناں دا نظام چلاون والا ہے. اس واسطے ساری تعریفاں بولو کدے واسطے؟ اللہ اللہ جی میں پڑھیا رب العالمین تو سارے جہاناں دا مالک، تو اتنا بڑا ہے. اللہ فرماتے ہاں میں اتنا بڑا. بندہ ڈر گیا، میں ایڈے بڑے رب دے سامنے کھڑا ہو لگیا. ڈردا ہوئے جہاں ایمان مکمل ہوئے، جہاں کو ساڈے ورگا ہوئے وہ کہتا کوئی نہیں مولوی صاحب اسی تے نہیں توجہ کیتے کوئی نہیں کرتا. اسی نہیں ہے کہ ڈونگے سے کیتے گئے کہ اسی رب دے سامنے کھلو کے دیا گلاں کریں. اللہ اللہ تو سارے جہاناں دا مالک ہے. فرمایا ہاں. اللہ زمیناں دا بھی. فرمایا ہاں. آسماناں دا بھی. رب العالمین میں سارے جہاناں دا مالک ہوں. بندہ ڈر گیا تے کہندا اللہ میں ایڈے بڑے رب دے سامنے کیویں کھڑا ہوواں؟ فرمایا الرحمن. پریشان نہ ہو بندیا میں رب رحمان بھی ہوں. میں کیا رب رحمان. الرحمن رحمان کا مطلب ہوتا ہے بڑا مہربان. رحمان کا مطلب کی ہے؟ بولو تے صحیح غصے ہوئے ہو. الرحمن الرحیم رب بڑا مہربان ہے. تے پنجابی دے وچ مہربان کینو آندے نے؟ ایک ترجمہ میں کر دیا اگر تمہیں پسند آئے ہوئے گا وہی جڑا بندا ہے. مہربان اونوں کہندے نے جدے کولوں تسی کوئی چیز ایک باری لے آؤ یا پیسے لین گئے ہو تے جا کے کہندے ہو یار میں آیا مینوں جناب 5000 روپے دے دے. انہیں 5000 کڈیا نہیں پوچھیا کس واسطے لینا ہے، نہیں پوچھیا واپس کدو کرے گا. مہربان الرحمن کا ترجمہ میں کراں کہ جناب 5000 لے کے آیا استعمال کیتا اپنی زبانوں کہہ اللہ میں واپس کر دیاں گا. اے جناب جی کو لے کے آیا میں واپس کر دیاں گا لیکن اج واپس کرن جو کا ہویا نہیں ہے. پھر لوڑ پے گئی پھر جا کے کہنا 5000 چاہیے ہے. جناب پھر 5000 دے دیتا پوچھیا نہیں ہے. جناب پھر تیسری باری موقع بڑھیا پھر جا کے کہتا ہے 5000 یعنی کہ جدو جاندہ ہے انہوں پیسے مل جاندے نے تے دین والا پوچھنا ہی نہیں پچھلے کیوں نہیں دیتے. جیڑا پچھلے نہ پوچھے جیڑا پچھلے دی گل نہ کرے جنہیں منگے دے دے میں انہوں مہربان کہندے نے. انہوں کی کہندے نے؟ مہربان. حضرات دیکھیے نا رب نے سانو کتنا کچھ عطا کیتا ہے تے عطا کرن تو بعد اسی انہاں دا شکر بھی ادا نہیں کرتے تے ہور مانگ لینے ہیں نا. کی مانگ رہے؟ اللہ فصلاں دی حفاظت کریں. اللہ جی ساڈے کاروبار میں برکت پا دیو. پہلے دا شکر ادا نہیں کرتے ہور مانگ لینے ہیں. اس رب نے کدے آکھے پہلے دا شکر ادا نہیں کیتا نواں منگنا واسطے کدے آکھے رب نہیں آکھیا. الرحمن اللہ فرماتے میں بڑا مہربان ہاں. الرحیم میں رحم کرنے والا بھی ہاں. اللہ جی تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے تو رب العالمین بھی ہے. اللہ جی تے پھر میں قیامت والے دن تیرے سامنے کھڑا کیویں ہوواں گا؟ میں حساب کتاب والا معاملہ کیویں چلاواں گا؟ اللہ جی اوتھے کی بڑھے گا. فرمایا مالک یوم العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ اول حمد ثناء الہی تے جو مالک ہر ہر کام اس دا نام پکارن والا لوگوں کے سمیدان نہیں ہر کام. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی برتری بڑھائی اللہ رب رحمان واسطے خاص ہے جو تمام جہانہ دا خالق و مالک ہے رازق و داتا دستگیر.
غوث اعظم بگڑی بنانے والا ہے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام آقا دو جہاں حبیب کبریاء امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات گرامی واسطے خاص حضرات محترم، اللہ پاک دا بے حد شکر جس رب نے سانو اپنی توفیق دے نال مسجد دے اندر بلایا ہے اور جمعۃ المبارک ادا کرن دی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا ہے جو میں بیان کراں تساں سماعت فرماؤ، اللہ مالک سانو سارے نوں سن سنا کے او دے اُتے پورا پورا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیو، اج دا خطبہ جمعۃ المبارک اعلان دے ذریعے تنوں عنوان دا موضوع دا تے پتہ چل چکے، لیکن پھر بھی میں تھوڑی یاد دہانی واسطے تھوڑی توجہ واسطے عرض کراں کہ آج دا خطبہ جمعۃ المبارک ہے نماز کا پنجابی ترجمہ۔ نماز کا پنجابی ترجمہ ایسا موضوع جنہوں بہت کم علماء کرام بیان کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں مالک دی توفیق دے نال اللہ پاک دی رحمت دے نال کوشش کراں گا کہ نماز دا ترجمہ تھوڑے سامنے انج بیان کر سکاں کہ جس ترجمے نو سن کے پہلے نمبر تے اسی نمازی بن جائیے اور دوسرے نمبر تے ساڑیاں نمازاں دے اندر توجہ آ جائے۔ اسی نمازاں فی الوقت جو پڑھ رہے ہیں انہاں دی حالت کچھ اس طرح ہے کہ انسان مسجد دے اندر آ کے گھر دے اندر زمیناں دے اندر جتھے اللہ توفیق دیندا ہے نماز پڑھ رہا ہوندا ہے، لیکن او دی توجہ جڑی ہے او دی نماز وال نہیں ہوندی، توجہ کاروبار وال، اپنی ذمہ داری وال، اپنی دکانداری وال ہویا کرتی۔ لیکن انشاءاللہ آج اگر تسی یہ سمجھ گئے نا کہ نماز دے اندر انسان اپنے رب دے نال کیویں گفتگو کردا ہے، کیویں گل بات کردا ہے، جدوں انسان نماز دے اندر آ کے کھڑا ہوندا ہے اودوں انسان کی کچھ لے کے آندا ہے، پھر نماز دے اندر اپنے رب دے نال کی گفتگو ہوندی ہے اور پھر جاندا ہے تے کی بدل کے جاندا ہے۔ اگر تیری میری نماز اسی جویں آئے ہاں اوویں نماز پڑھ کے واپس چلے جائیے، نہ گناہ معاف کروائیے، نہ اپنے آپ کو بدلیے، تو پھر ایسی نمازاں پڑھن کا فائدہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر تساں سنیا کہ اذان دا پنجابی ترجمہ کی جدوں اذان ہوندی ہے کسی بھی مسجد دے اندر تے اذان نو سنن تو بعد ہر بندے دا دل کردا ہے میں مسجد وال آواں، لیکن مصروفیات، انسان دے کاروبار، انسان دے ذمہ داریاں، انسان نو گمراہ کرنے والا شیطان انسان مسجد وال آن دیتا نہیں۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر میں ایک عربی عبارت پڑھی سی جنہوں تسی ہر روز 5 مرتبہ سنتے جے۔ میں عربی عبارت پڑھنی ہے، ترجمہ تسی کرنا ہے۔ عربی عبارت کی سی اذان اور اذان دے وچ الفاظن حی علی الصلاۃ، جنہ معنی کی سی ذرا بولو، حی علی الصلاۃ دا ترجمہ کی سی اے کام کار کرنے والے ہو کام کار چھڑ دیو، دکانداری کرنے والے ہو دکانداری چھڑ دیو، اپنے بچیاں دی روزی اکٹھی کرنے والے ہو ایک دفعہ بریک لا دیو، حی علی الصلاۃ مسجد دے وال آ جاؤ۔ اگر تسی یہ الفاظ سن
کے مسجد اندر آ گیا تو ملے گا کی فرمایا حیا علی الفلاح تنوں کامیابی ملے گی وہ کاروبار دی کامیابی ہوئے وہ جناب گھر والیاں دی روزی اکٹھی کرنے والی کامیابی ہوئے وہ تیری دنیا کی کوئی سیٹ ہوئے کسی قسم کا بھی معاملہ ہوئے فرمایا تو میری مان کے مسجد اندر آئے گا حیا علی الفلاح میں رب دا تیرے نال وعدہ تینوں کامیاب کر دیتا تو مسجد اندر اسی پچھلے جمعے پہنچے الحمدللہ پھر وضو بھی کیتا وضو کریا فائدہ کی ہویا سی کہ انسان دے ہتھاں دے گناہ معاف ہو گئے زبان دے گناہ معاف ہو گئے ناک دے گناہ معاف ہو گئے چہرہ دھوتا اکھاں دے گناہ معاف ہو گئے کناں دا مسح کیتا جناب کناں دے گناہ معاف ہو گئے سر دا مسح کیتا سر دے گناہ معاف ہو گئے بازو دھوتے بازواں دے گناہ معاف ہو گئے پیر دھوتے پیراں دے گناہ معاف ہو گئے اوے تیرا رب تیرے نال کتنی محبت کردا ہے اور رب کہندا ہے میں تیرے فضل نوں اتنا پسند کرنا تیرے جسم تو نہیں صرف بلکہ تیرے جسم تے جڑے ناخن نے نا جڑے نو نے نا انہاں نواں دے تھلے بھی اگر کوئی گناہ چھپیا ہوئے تیرا رب تیرے وضو کرن دی برکت دی وجہ تو تیرے ناخن دے تھلوں دے بھی گناہاں نوں پاک صاف کر دیندا اے ہے وضو کرن دی برکت آج میں اپنا موضوع شروع کراں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا فرمایا اے میرے نبی نا امتیاں نوں اعلان کر دیو ان الصلاۃ بے شک نماز کانت علی المؤمنین مومنین تے انہاں کلمہ پڑھن والیاں دے اوپر انہاں نمازیاں دے اوپر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین بے شک مومناں دے رب نے نماز نو کتاب موقوتا ایک مقرر وقت تے فرض کر دیتا ہے جدوں میں کسی نماز دا ٹائم ہوے میرے نبی جی انہاں نوں دسو رب دا حکم ہے اس ٹائم تے نماز پڑھنی ہے آؤ نا لوگوں میں اپنی زبان میں ترجمہ کراں کہ کدوں پڑھنی ہے وقت تے نمازاں حضرات تیری میری حالت کی ہے اسی زور دی نماز اثر دے ٹائم پڑھ رہے ہونے ہاں اثر دی نماز مغرب دے نال پڑھ رہے ہونے ہاں حتیٰ کہ میں کرنا نہیں چاہیے جتنی دیر تک تینوں مینوں کوئی مجبوری نہ بن جائے حضرات فرمایا فجر دے ٹائم تے پڑھو ظہر دی نماز نوں ظہر دے ٹائم تے پڑھو اصل مغرب نوں اصل مغرب دے ٹائم تے پڑھو جدوں عشاء دی نماز دا ٹائم آ جاوے اونوں عشاء دے ٹائم تے پڑھو اللہ دی سانوں سمجھ آ گئی ہے نمازاں پڑھنیاں نے ٹائم تے پڑھنیاں نے اللہ جی اسی وضو کر کے کھڑے ہاں ہن کی کریے فرمایا ہے میرے بندے ہن تیری ذمہ داری اے وے کہ تو وضو کر لے آئے تے ہن میرے گھر وچ آ جا توجہ میرے ول رکھیا انشاءاللہ سمجھ آئے گی بندہ جناب وضو کیتا ہے کسی نے گھروں کیتا کسی نے جناب اپنے کھیتاں دے وچوں کیتا کسی نے وضو اپنے جناب مسجد دے وضو خانے وچوں کیتا اے وضو کر کے 251 دے رہن والا آیا مسجد دے اندر آ کر کے کہن لگے اللہ تیرے حکم دے مطابق تیرے گھر تک پہنچ آیا دس ذرا مینوں حکم کی ہے اللہ جی میں آ گیا مینوں دسو جی اللہ سونے حکم کیے تے تواڈے ذہن اندر سوال آئے گا قاری صاحب جی ہر بندہ وضو کر کے تے مسجد دے اندر نہیں آندا کوئی ایسے بھی نے جڑے گھر دے اندر پڑھدے نے کئی ایسے بھی نے جڑے اپنے ذمہ داراں کردیاں ہویاں اپنے کھیتاں دے اندر پڑھدے نے میں ایک صورتحال ایک سچویشن ایک جناب میں تینوں طریقہ کار دسن لگیا چاہے کوئی وضو کر کے آوے مسجد دے اندر چاہے کوئی وضو کر کے اپنے گھر دے اندر مصلی ڈال لوے چاہے کوئی وضو کر کے اپنے کھیتاں دے اندر صافے دے تے نماز پڑھ لوے ہر ایک نماز پڑھن والا جدوں رب دے سامنے وضو کر کے کھڑا ہوندا ہے تے عرض کردا ہے اللہ سونیا میں آ گیا مینوں حکم کرو نا اللہ پاک فرماتے نے سیدھا کھڑا ہو جا اللہ جی میں سیدھا کھڑا ہو گیا کی کراں فرمایا سب تو پہلے جڑا تیرے کرن والا کام ہے
پائے نے انہاں کپڑیاں دے اوپر جڑے بازو لگے نے میں کیا پنجابی وچ ترجمہ سمجھاواں گا نماز دا اے جڑے تیرے جسم دے اوپر کپڑیاں دے بازو لگے نے جدوں تو نماز واسطے آیا انہاں نوں وضو کیتا تے اوپر ٹنگ لے نے اوپر ٹنگے نے تے آ کے مسجد دے اندر کھڑا ہو گیا ہے اللہ جی کی کراں فرمایا انہاں نوں تھلے کر لے انہاں نوں کی کر بازواں نوں تھلے کر اللہ جی کیوں کراں ایویں نہیں ہوندی جن بازو اوپر ہی رکھا فرمایا تو بڑا نہیں ہے بڑا تے میں رب تو نہیں رب میں شان میری زیادہ ہے تو ایک نوکر ہے تو ایک میرا بندہ ہے اس واسطے یہ بڑھتا ہی نہیں ہے جدوں تو اپنے مالک دے سامنے آوے تے بازو ٹنگ کے آوے ایتھے دنیا داری دے اندر اسی دیکھتے ہیں نا شاگرد استاد کے سامنے جائے ایک منشی اپنے چودھری کے سامنے جائے ایک انسان کاروبار کرتا ہے کسی دن متحد وہ دے سامنے جائے یا کوئی فرما بردار بیٹا ہوئے اپنے باپ کے سامنے جائے تے باواں اگر اوپر ٹنگیاں ہونا تے ادب کردیا ہویا عزت کردیا ہویا سب تو پہلے کی کرتا ہے انہاں بازواں نوں تھلے کر لے تھلے کریا اگلے دا ادب ہوندا ہے جے تیرے استاد دا ادب ہے تیرے والد دا ادب ہے تیرے بڑے دا ادب ہے تیرے چودھری دا ادب ہے یہ خیال تیرے رب دا ادب ہی کوئی رب دا ادب تے زیادہ بندا اوپر سپیکر رب دا ادب زیادہ بندا ہے اللہ دے ادب کردیا ہویا میں باپ تھلے کر لے حضرات جویں ذہن بنا کے بیٹھو تسی وضو کر کے مسجد دے اندر آئے ہن تسی بازو نیچے کر لے اللہ دے ہن کی کراں فرمایا ہن سیدھا کھڑا ہو جا سیدھا کیویں کھڑا ہونا ہے فرمایا بندیا تو انج کرنا اپنے چہرے نوں کعبے ول کر لے اللہ جی میں کر لیا اللہ جی ہن کی کراں فرمایا جڑے میرے پیر نے انہاں پیراں انہاں پیراں دیاں انگلیاں بھی کعبے دی طرف کر لے اللہ جی میں اے بھی کر لیاں ہن سارا انسان دا جڑا حساب کتاب سارا جسم کعبے دی طرف ہو گیا اللہ جی ہن کی کراں فرمایا بندیا جڑی چادر شلوار نو گٹیاں تو نیچے رکھ کے اپنے آپ تے فخر کرنا ہے اپنے آپ نو بڑا سمجھنا ہے جڑی چادر شلوار نو نیچے رکھ کے جناب اپنے آپ نو بدماش سمجھنا ہے فرمایا چادر اوپر کر لے کیونکہ تیرا رب پسند نہیں کرتا تو کھڑا رب دے سامنے ہونے تے تکبر نال اپنی شلوار نو گٹیاں تو نیچے رکھ لوے تکبر ہی کر لینا کئی بندے ویکھے آگے جناب کپڑے سوان لگے درزی صاحب کو کہتے شلوار تھوڑی جی تھلے رکھی کیوں جی او جی میں ذرا شلوار تھلے رکھی ہوئے نا تو میری جدراہٹ کا پتہ لگتا ہے میری بدماشی کا پتہ لگتا ہے تے رب کہندا ہے جڑا شلوار تھلے رکھے وہ کردا ہے تکبر تے جڑا تکبر کرے اللہ پاک کو ایسا بندہ پسند نہیں ہن رب دے سامنے آ گیا بندہ رب نے حکم دے دیتا بندے نے شلوار نو کی کیتا جی اوپر کر دیا چادر نو اوپر کر دیا ایتھے ایک مسئلہ سمجھو کئی بندے سمجھتے ہیں کہ صرف نماز سے قائم چادر شلوار گٹیاں تو اوپر رکھنی ہے جدو نماز پڑھ لی تو باہر نکلا گیا تھلے کر لینی ہے حالانکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ چادر نو گٹیاں تو تھلے رکھ دے وہ انج ہی ہے جویں اللہ پاک دی عزت نو ہاتھ پاؤن دی کوشش ایویں نہیں کرنا چاہیے شلوار ہمیشہ اوپر رکھیا کرو رکھو گے نا انشاءاللہ توجہ میرے بات ٹول آنی چھاڑ دیو گوڑے چھاڑ دیو تاکہ نیند نہ آئے کیونکہ نیند آ جاتی گرمی جو ہوئی بہرحال توجہ کرو اللہ سونیا شلوار بھی اوپر ہو گئی باواں بھی میں نیچے کر لیا اللہ نے ہن کی کراں فرمایا میرے بندے ہن جناب پوری نیت دے نال پوری تیاری دے نال میرے سامنے کھڑا ہون لگے ہیں سب تو پہلے اپنی زبان دے وچوں کہہ اللہ اکبر کی کہنا اللہ اکبر تسی کہو کہ قاری صاحب یہ تے سانو اتنے سال ہو گیا
کردیا تسی کی نویں چیز دسی ہے میں یہ دسن لگیا ہاں اللہ اکبر کیا تے اللہ کی کرنا کی ہے فرمایا اپنے ہاتھوں چوک لے اپنے ہاتھ اٹھا اللہ جی کنے اٹھاوا اپنے پیٹ دکر توجہ کریا جی میرے بات اے اللہ جی کنے اپنے پیٹ دکر چکا فرمایا نہیں اپنے سینے تک چکا فرمایا نہیں اللہ جی پھر کتوں تک اپنے موٹیاں تک فرمایا اگر موٹیاں تک چک لویں تاوی بہتر ہے لیکن اگر کوشش کر کے اپنے اپنے کناں دے برابر کر لویں نا پھر زیادہ بہتر ہے اللہ جی نے میرے ہاتھ کس واسطے کھڑے کروائے نے اللہ پاک فرماتے میرے بندے اس واسطے کہ جدوں کوئی مجرم پکڑیا جاندا ہے جدوں کوئی جرم کرن والا جناب پولیس دے سامنے تھانے دار دے سامنے کسی فوج دے سامنے ایک مجرم پکڑیا جاندا ہے او جناب انہوں پہلا کام جڑا کرواندے نے ہینڈز اپ کرواندے نے ہاتھ چوک لے او جناب مجرم نو پولیس والے ہاتھ چکا سکدے نے تے تو ہی تے رب دا مجرم ہی نا تو ہی تے گناہ کر کے مسجد وچ آیا ہے تو ہی تے گناہ کر کے جناب مصلی دے اوپر آیا ہے اللہ جی میں مجرم ہاں میں ہاتھ چک لے میں کرنا دے برابر کر لے فرمایا بندیا اے تے میں تیرے نال محبت کرنا ورنہ جی میں تو میری نافرمانیاں کرنا ہے جی میں تو میری بغاوتاں کرنا ہے تیرے تے کان پکڑا لینے چاہیے نے بڑھنا تے انجے کہ جویں اسی کرنے رب دیاں نافرمانیاں رب دے حکم نو سن کے منہ دوجے پاسے کر لینے بندے تے ساڈے کان پکڑانے نے لیکن اللہ پاک فرماتے بندے ہاتھ اوپر کر تاکہ تینوں پتہ لگے تو رب دے سامنے کھڑا ہو اللہ کے ہاتھ کھڑے کر لے اللہ میں کہہ بھی دیتا کہ تو بڑا ہے اللہ اکبر تمہاری کی ہے اللہ جی تسی بڑے ہو میں ہاتھ چک لے اللہ پاک فرماتے ہیں ہن اپنے ہاتھاں نوں بن لے کتے بننا فرمایا نبی پاک نے ایک نماز پڑھن والا نماز کو پڑھ دیتے ہاتھ بنن دا ٹائم آندا ہے اپنا جڑا کھبا بال ہوئے نا اینو جناب اپنے جسم تے اپنے سینے تے بندے باندھ لوے پھر جناب اپنا جڑا سجا بال ہوئے اینو دے اوپر رکھ لوے توجہ میرے ول کرنی ہے حضرات میں عرض کرنا چاہنا اے جناب ایتھے ہاتھ رکھے ہے اے ایتھے رکھے ہے اللہ جی میں سامنے کھڑا ہو گیا فرمایا آکڑ کے نہ کھڑا ہوئے کہ جناب تیری آکڑی قدر نہ ہوئے رب دے سامنے کھڑے ہون دا ادب ہے کہ جدوں ہاتھ باندھ لینے تیرا سر جھک جانا چاہیے رب دے سامنے کھڑے ہون لگا کی کریدا ہے ہاتھ بنن تو بعد سر نو جھکا لینا چاہیے تے جڑا بندہ ہاتھ ایتھے بننے ہاں جی ایتھے کر کے بننے وہ جھکے گا جھکے گا نہیں جھکے گا وہ جناب ایک ٹنگیج کے کھڑا ہوئے گا فرمایا ہاتھ ایتھے بن اور اپنی گردن نو جھکا کے جڑی جگہ تے سجدہ کرنا ہے نا اوتھے نظر آنا اوتھے رکھ اللہ سجے ویکھنا فرمایا نہیں کھبے نہیں اوپر نہیں سامنے دیکھنا ہے سجدے والی جگہ وہ فرما برداری کرنے واسطے ہے تو نماز پڑھنے واسطے اور رب نال گلاں کرنے واسطے آیا تینوں رب دے سامنے کھڑے ہونا پتہ ہونا چاہیے ایتھے جناب بندہ جاندا رہے نا تھانے جاندے رہو عدالت جاندے رہو کسی بڑے آدمی کو جاندے رہو او دے جڑے منشی ہوندے نے او دے متحد لوگ ہوندے نا پہلے ہی آ کے تانوں ٹکرن گے او یار او دے سامنے کھڑا ہونا ہے نا این کھڑا ہو ہاتھ باندھ لے زیادہ بولی نا جو بس تینوں پوچھو دا جواب دے ایسے ہی کھڑو دیو نا کہ رب دے زیادہ حقدار ہے تو دی فرما برداری اللہ جی میں کھڑا ہو گیا ہن کی گواہ فرمایا اپنے زبان دے وچوں کہ سبحانک اللہم اللہ جی میں سبحانک اللہم کہہ دیتا ہے ایدہ ترجمہ کیے فرمایا اپنے زبان دے وچوں کہنا ہے اللہ تو پاک ہے اللہ جی تسی پاک ہو بندہ پاک نہیں اللہ میں غلطیاں کر جانا نافرمانیاں کر جانا تو غلطیاں کوتاہیاں تو پاک تو کھان پین تو پاک تو اداب تو پاک تو جناب کسی بھی پریشانی تو پاک سبحانک اللہم اللہ جی میں اقرار کرنا تو ہر شے تو پاک ہے تیرے
ہر چیز دے وچ تیرا محتاج ہاں و بحمدک اللہ میں جیڑیاں بھی تعریفاں کرنیاں نے صرف تیرے واسطے کرنیاں نے کیونکہ تعریفاں تیریاں ہی بننیاں نے اللہ تو مینوں پیدا کیتا ہے اللہ تو مینوں روزی دے رہا ہے اللہ میرے معاملات چلا رہے ہیں و بحمدک اللہ تو پاک ہے کہ تعریفاں تیرے واسطے اگر انسان اپنی زبان چوں کہندا ہے و تبارک اسمک اللہ تیرا نام بابرکت ہے اللہ جی تیرا نام بابرکت ہے میرا نام بابرکت نہیں تہاڈا نام بابرکت نہیں اللہ دا نام بابرکت ہے اللہ جی کیویں فرمایا کھانے تے میرا نام لویں تے برکتاں پہ جان کسے کم نو شروع کر لگیا و تبارک اسمک میرا نام لویں تے برکتاں پہ جان اس کام اندر کسے بھی کم نو میرے نام تو شروع کرے میرے نام دی برکت نال کام آسان ہو جائے اس واسطے میرا میں عرض کراں گا جویں نماز دے وچ کہہ رہے ہیں و تبارک اسمک اللہ تیرا نام بابرکت ہے ایویں ہر کام شروع کر لگیا پڑھیا کر بسم اللہ یہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ اسی اتنی محبت کر رہے ہیں کہ اسی وضو تو پہلے بھی اکثر نہیں پڑھتے وضو تو پہلے کئی بندے بسم اللہ نہیں پڑھتے تسی کہو کہ نہیں کر سارے ہی پڑھتے سارے نہیں پڑھتے چند ایک پڑھتے کیویں گلاں کردے آن گے تے کردے ٹوٹیاں تے بہ جان گے اور سنا پھر فصل کیویں گندم کیویں کھڑی مکھی کیویں کھڑی اور تیرے ڈنگر کیویں نے اوویں ٹوٹی چلائی ہاتھ میں شروع کئی ایسے نے پچھو کلے کلے آئے ٹوٹیاں تے بیٹھے اکٹھے ہو گئے گلاں شروع کر لیا گلاں کردیاں نے وضو کیتا اوویں اٹھے آ کے نماز حضرات جس وضو دے اندر اللہ کا نام نہ لیا جائے فرمایا وضو نہیں ہوتا اس واسطے دھیان کریا کرو لکھ کے بھی لا چھڑیا بسم اللہ پڑھیا کرو انشاءاللہ پڑھو گے نا بدنا پہ جان گیا بندہ کہتے ہیں اللہ جی و تبارک اسمک اللہ تیرا نام بابرکت ہے آگے بھی فرمایا و تعالی جدک اللہ بلند ہے تیری شان سارا نالو بلند ہے اللہ جی کدے نالو فرمایا دنیا دا کوئی بھی ہوئے بڑے تو بڑے عہدیاں والا ہر ایک نالو اللہ میں اقرار کرنا و تعالی جدک اللہ تیری شان بلند ہے آئیے لوگوں میں اگے عرض کراں انسان اپنی زبان جو کہتا ہے ولا الہ غیرک اللہ میں اس بات کا اقرار کرنا لا الہ اللہ تیرے تو علاوہ دوجا الہ کوئی نہیں تیرے تو علاوہ دوجا عبادت لائق نہیں ہے غیر کوئی بھی نہیں اے نہیں بھی کوئی ہے کوئی بھی نہیں ولا الہ غیرک یہ ساری چیزیں انسان کتے کڑا پڑھ رہے ہیں بولو ذرا نماز دے وچ نماز تو بڑی کوئی عبادت ہے ہر روز کرتے ہو نا انشاءاللہ عبادت نماز دے وچ کہہ رہے ہیں ولا الہ غیرک اللہ تیرے تو علاوہ کوئی معبود نہیں جن کی میں عبادت کرنا صرف تیری عبادت کرنا تے باہر نکل کے کسی اور کی عبادت کرے تو پھر گل بڑھ گئی پھر انصاف تے نہیں اے رب نال دھوکا کرنے کی کوشش کر اس واسطے عبادت اللہ سانو اپنے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جی میں پڑھ لیا ولا الہ غیرک آگے کے پڑھا فرمایا ہن جڑے نماز شروع کیتی ہو اس نماز کو دور کرنے واسطے تیری اس نماز نو خراب کرنے واسطے ایک تیرا دشمن آن والا ہے اس دشمن نو دور کرنے واسطے میری پناہ مانگ لے اللہ نے کے گواہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ میں تیری پناہ چاہنا کہ شیطان میرے تو دور رکھے اللہ شیطان میرا دشمن ہے میری نماز ہی خراب نہ کر دے وے اللہ تیرا میرا تعلق ہی کدے خراب نہ کر دے وے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ میں شیطان مردود تو محفوظ رکھ لے اللہ نے اس کو بات کی کرام فرمایا پھر میرا نام لے پڑھ بسم اللہ
اللہ الرحمن الرحیم کہ میں جی نماز شروع کرنے لگیا اللہ تیرے نام تو شروع کر پہلے بھی شروع کی کھڑا ہے لیکن جب شیطان نے آ کے مسئلہ بنا دیتا ہے پھر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیرے نام تو میں اپنی نماز کو شروع کرنے لگیا اللہ میری حفاظت فرما اللہ ہن جناب سبحان اللہ بھی پڑھی گئی اعوذ باللہ بھی پڑھ لیا بسم اللہ بھی پڑھ لیا ہن بندہ ذرا نا توجہ دے وچ ہو گیا کہ میں رب دے سامنے کھڑا تے کی کہاں فرمایا کہ اپنی زبان وچوں الحمدللہ رب العالمین اللہ ساری تعریفاں تیرے واسطے کیونکہ تو سارے جہاناں دا رب ہے الحمدللہ تمام تعریفاں للہ اللہ تیرے واسطے اللہ فرماتے ہیں میری تعریفاں کیوں کر رہے ہیں رب العالمین اللہ اس واسطے کہ تو سارے جہاناں دا رب ہے سارے جہاناں نو پالن والا ہے سارے جہاناں دا نظام چلاون والا ہے اس واسطے ساری تعریفاں بولو کدے واسطے اللہ اللہ جی میں پڑھیا رب العالمین تو سارے جہاناں دا مالک تو اتنا بڑا اللہ فرماتے ہاں میں اتنا بڑا بندہ ڈر گیا میں ایڈے بڑے رب دے سامنے کھڑا ہو لگیا ڈرتا ہوئے جہاں ایمان مکمل ہوئے جہاں کو ساڑھے ورگا ہوئے وہ کہتا کوئی نہیں مولے صاحب اسی تے نہیں توجہ کیتے کوئی نہیں کرتا اسی نہیں ہے کہ ڈونگے کیتے گئے کہ اسی رب دے سامنے کھڑو کے دیا کرنا اللہ اللہ تو سارے جہاں دا مالک ہے فرمایا ہاں اللہ زمینہ دا بھی فرمایا ہاں آسمانہ دا بھی رب العالمین میں سارے جہاں دا مالک ہوں بندہ ڈر گیا تو کہتے اللہ میں ایڈے بڑے رب دے سامنے کیویں کھڑا ہوا فرمایا الرحمن پریشان نہ ہو بندیا میں رب رحمان بھی ہوں میں کیا رب رحمان الرحمن رحمان کا مطلب ہوتا ہے بڑا مہربان رحمان کا مطلب یہ ہے بولو تے صحیح غصے ہوئے ہو الرحمن الرحیم رب بڑا مہربان ہے تے پنجابی دے وچ مہربان کینوں آندے نے ایک ترجمہ میں کر دیا اگر تمہیں پسند آئے ہوئے گا وہی جڑا بندا ہے مہربان اونوں کہندے نے جدے کولوں تسی کوئی چیز ایک باری لے آؤ یا پیسے لین گئے ہو تے جا کے کہندے ہو یار میں آیا مینوں جناب 5000 روپے دے دے انہیں 5000 کڈیا نہیں پوچھیا کس واسطے لینا ہے نہیں پوچھیا واپس کدو کرے گا مہربان الرحمن کا ترجمہ میں کرا کہ جناب 5000 لے کے آیا استعمال کیتا اپنی زبانوں کہ اللہ میں واپس کر دیاں گا اے جناب جدے کو لے کے آیا میں واپس کر دیاں گا لیکن اجے واپس کرن جو کا ہویا نہیں ہے پھر لوڑ پے گئی پھر جا کے کہنا 5000 چاہیے انہیں جناب پھر 5000 دے دیتا پوچھیا نہیں ہے جناب پھر تیسری باری موقع بڑھیا پھر جا کے کہتا ہے 5000 یعنی کہ جدو جاندہ ہے انہوں پیسے مل جاندے نے دین والا پوچھنا ہی نہیں پچھلے کیوں نہیں دیتے جیڑا پچھلے نہ پوچھے جیڑا پچھلے دی گل نہ کرے جنہیں منگے دے دے میں انہوں مہربان کہندے نے انہوں کی کہندے نے مہربان حضرات دیکھیے نا رب نے سانو کتنا کچھ عطا کیتا ہے تے عطا کرن تو بعد اسی انہاں دا شکر بھی ادا نہیں کرتے تے ہور مانگ لینے ہیں نا کی مانگ رہے اللہ فصلاں دی حفاظت کریں اللہ جی ساڈے کاروبار اندر برکت پا دیو پہلے دا شکر ادا نہیں کرتے ہور مانگ لینے ہیں اس رب نے کدے آکھے پہلے دا شکر ادا نہیں کیتا نواں منگنا واسطے کدے آکھے رب نہیں آکھیا الرحمن اللہ فرماتے ہیں میں بڑا مہربان ہاں الرحیم میں رحم کرنے والا بھی ہاں اللہ جی تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے تو رب العالمین بھی ہے اللہ جی پھر میں قیامت والے دن تیرے سامنے کھڑا کیویں ہوں گا میں حساب کتاب والا مولا کیویں چلاواں گا اللہ جی ہوتے کی بڑھے گا فرمایا مالک یوم الدین اے میرے بندے پریشان نہیں ہونا اس دن کا مالک بھی تے میں رب بھی آنا بندہ جدو اللہ نہ لا لوے پھر انسان ڈر بھی جانا ہے رب کو کہ رب دی ذات بڑی بہت بڑی ہے تے
اللہ پاک کے سامنے حساب کتاب کیویں دیواں گا؟ اللہ پاک مینوں نماز وچ تسلیاں دے رہے ہیں، مالک یوم الدین، بندے پریشان ہوئے اس حساب کتاب والے دن دا مالک بھی میں ہی ہاں، اوتھے وہی ہونا ہے جو میں ٹائم کتنا مالک ہے رب۔ اللہ فرماتے پریشان ہوئے بندہ کے گلاں کرتا ہے نماز دے وچ کی کہندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری عبادت کرنا وا، و ایاک نستعین، اللہ تیرے کوئی مدد منگنا۔ اللہ فرماتے مینوں پتہ چل گیا ہے تو کم کار چڑیا کروا چڑیا وضو کیتا مصلی تے آ گیا ہے، مسجد اندر آ گیا، مینوں پتہ چل گیا ہے تو میری ہی عبادت واسطے آیا ہے، اگلے گل کر و ایاک نستعین، اللہ میں مدد منگنی تے تیرے کولوں منگنی ہے، اللہ جو کچھ منگنا ہے تے تیرے کولوں منگنا ہے۔ اللہ فرماتے نے پھر منگ لے، اللہ جی کی منگا؟ فرمایا جو دل کرے منگ لے، کہتے اللہ جی میں دنیا داری منگ لواں، اللہ فرماتے نہیں نہیں دنیا داری نہ منگے، اللہ جی میں پیسے منگ لواں، فرمایا نہیں، ذمہ دارا منگ لواں، فرمایا نہیں، یہ ساریاں چیزاں یہ ساریاں دنیا دیاں چیزاں میں رب نے تینوں فری اندر دے دینیاں نے، جڑی منگن والی چیز ہے وہ ایک ہی ہے جس دا نام ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اے بندیا منگن والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ سیدھا رستہ ہے، صراط مستقیم ہے، وہ راستہ منگ نماز دے وچ جس راستے تے چل کے تو رب دی جنت دے وچ داخل ہوگا۔ ہن اسی تے جدوں بھی منگنے ہیں، جدوں بھی نماز منگیے، نماز تو بعد منگیے، اسی دنیا دا سوال ہی کرنے، اسی سیدھا رستہ مانگتے ہی نہیں۔ بہت کتے کسی نے آکھیا کرتا دعا کرو کہ اللہ سانوں سیدھے رستے تے چلن توفیق دے، انہیں گلاں گلاں دے وچ بات ٹوٹدے پے تے بھویں کسی نے کیا ہوئے نماز تو بعد کسی نے نہیں کیا، ایسا کہ دعا کرو اللہ سانوں صراط مستقیم دے۔ فرمایا بندیا صراط مستقیم تے چلنا تیرا کام ہے، سیدھے رستے تے چلنا تیرا کام ہے، باقی ہر چیز عطا کرنا عرش والے رب دا۔ ہر شے جڑا عطا کرے انہوں کہندے نے داتا، کی کہندے نے داتا، تے داتا دا مطلب ہوندا ہے دین والا، ہر ایک چیز دین والا، او دے کولے کسے شے دی کمی نہ ہوئے، تے داتا صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ذات عرشاں تے رہنے والی ہے، اور کوئی داتا نہیں ہو سکتا۔ آئیے لوگوں صراط مستقیم منگو گے نا انشاءاللہ، دعاواں وچ بھی نماز وچ بھی توجہ میرے ول فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، بندیا سیدھا رستہ مانگ، اللہ جی میں دعا کرنا میرے صراط مستقیم تے چلا دے۔ فرمایا بندے اور بھی کوئی دعا، انسان کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جی میں بھی دعا کرنا نماز اندر کھڑا ہو کے کہ میں رستہ دکھاویں، سیدھا رستہ دکھاویں تے انہاں لوگاں دا دکھاویں جنہاں تے تو انعام کیتے نے، یعنی صحابہ کرام دا رستہ، اللہ والیاں دا راستہ، ولیاں دا راستہ، نیک بزرگاں دا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، جنہاں تے رب نے انعام کیتے نے۔ انعام تو مراد ہے اللہ پاک نے انہاں نوں نیک بنایا، وہ دعا کرتے نے نیک بزرگ، نیک صحابہ کرام، نیک لوگ جنہاں نوں رب نے نیک بنایا ہے، اللہ انہاں دی دعا نوں قبول کر لیندا ہے۔ وہ نماز پڑھتے نے لیکن جو پڑھتے نے نماز اندر دوجا کوئی دھیان آندا ہی کوئی نہیں، اے وہ لوگ نے جنہاں تے رب نے انعام کیتا ہے۔ اس واسطے ولیاں نوں ولی منو، کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں، لیکن ولیاں تو باہر نہیں جانا، ولیاں تو باہر جاواں گے پھر صراط مستقیم کو اسی لے جائیں، سیدھے راستے کو پھر چھاڑ کے کسی اور راستے پر چلے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جی میں نیک لوگاں دا راہ بھی منگ لیا، ہن کی کراں؟ فرمایا اور کچھ منگنا ہے تے منگ لے، فرمایا غیر المغضوب علیہم، بندہ کہتا ہے اللہ مینوں انہاں لوگاں دا رستہ نہ وکھاویں جنہاں تے تو غضب کیتا، جنہاں دے نال تو ناراض ہویا، یعنی یہودیاں دا رستہ بھی اللہ نہیں چاہیدا، عیسائیاں دا رستہ بھی نہیں چاہیدا، اللہ تیرے نافرماناں دا رستہ بھی نہیں چاہیدا، اللہ ایسے ولیاں دا رستہ
رستہ بھی نہیں چاہیے جڑے نماز نہیں پڑھتے ایسے ولیاں دا رستہ بھی اللہ نہیں چاہیے جڑے جناب جسم دے کپڑے بھی کوئی نہیں پاندے اللہ جی ایسے ولیاں دا رستہ بھی نہیں چاہتا جڑے کہنا تو نماز نہ پڑھیا کر تیرے منڈے دی میں پڑھ لیا کراں گا تو میرے مگر تو پڑھ لے تے باقی پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں ایسے ولیاں دا رستہ نہیں بلکہ ایسے ولیاں دا رستہ منگنا ہے جڑے ولی نماز دا ٹائم ہو جائے اپنا کاروبار پہ چھوڑ دیندے سن پر نماز کبھی نہیں چھوڑیا کر دے ایسے نیک لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ میں گمراہاں کا راستہ بھی نہیں چاہیے پڑھتے ہو نا سارے بندے اس وقت فاتحہ نماز میں جڑے پڑھتے ہیں رات کرے کرو ماشاءاللہ الحمدللہ جنہوں آدھی جنہوں نہیں آدھی کھلے رکھو تو بندے نے کہ ساری گلاں سورۃ فاتحہ دے وچ کیتیاں تسی کہو کہ خالد صاحب تسی گھنٹہ تقریباً لا چلے ہو پونا گھنٹہ ہو چلے ہیں تے تسی اتنا کچھ بیان کرتا اسی نماز 2 منٹاں وچ پڑھ لینے 4 رکھدا اے کیویں گلاں ہو جاندیاں میرے بھائی یہ گلاں ہو جاندیاں نے اگر اسی سمجھ کے کریے اسی اگر اس بات کو سمجھیے کہ اسی نماز پڑھ صرف مسجد پہ ہی نہیں آئے بلکہ رب دے سامنے آئے رب کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھے گا نا پھر ساری چیزاں بن جان گیا یہ کفیت بھی بڑھ جائے گی اچھا آگے آ گیا جی آمین کوئی کہتا ہے کوئی نہیں کہتا بلکہ تقریباً سارے کہتے ہیں آمین کا مطلب کی ہوتا ہے یہ مطلب ہوتا ہے اللہ میں جڑیاں دعاواں کیتیاں جڑیاں گلاں کیتیاں آمین اللہ میری اللہ ساری دعاواں نو قبول فرما لے یہ بھی دعا ہے آمین میں کیے دعا ہے آمین یا اللہ قبول کر لے اللہ قبول فرما لے کہہ رہا کرو انشاءاللہ کام بن جائے گا اللہ تم سارے بیت اللہ دی حاضر نصیب اللہ نال مینوں بھی لے اللہ سانو سارے مکے مدینے لے لے اللہ زمزم پہ دی توفیق عطا فرمائے آئیے لوگو اگر انسان اللہ سے کوئی بڑی صورت پڑھتا ہے کوئی چھوٹی صورت پڑھتا ہے فرمایا کوئی نہیں میری تعریف کرنی ہے نا کوئی بھی قرآن پاک کا مقام پڑھ بندہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ میں اپنی زبان میں جو کہہ دیتا ہے اللہ تو ایک ہی ہے تیرے جیسا دوسرا کوئی نہیں اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ دے وچوں کوئی پیدا ہویا نہ وہ کسی وچوں پیدا ہویا ولم یکن لہ کفوا احد ہر بندہ ہی ہر بزرگ تو بزرگ ہر ماڑا تو ماڑا جنوں ہور کوئی صورت نہیں آندی انہوں نے کل اللہ آندی ہے وہ بھی کہنا ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہر بندہ کہتا ہے ولم یکن لہ کفوا احد اللہ میں ماننا تیرے جیسا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں کسی بھی لحاظ کے نال اس واسطے بھی رب جب اس بات کا اقرار کرنا میں نا کہ رب تو علاوہ دوسرا کوئی نہیں وہ دے برابر کوئی نہیں پھر وہ چیزاں کسی اور کو نہ منگیا کر جڑیاں چیزاں صرف رب ہی عطا کر سکتا اولاد منگنی ہوئے تو صرف کدے کو منگیا کر رب کو رزق منگنا ہوئے تو کدے کو رب کو مشکلات دور کروانی ہون تے رب کو کیونکہ تو اپنی زبان دے نال نماز دے وچ کہہ رہے ہیں ولم یکن لہ کفوا احد اللہ میں اس بات کو مان گیا کہ تیرے برابر کوئی دوسرا ہے ہی اچھا اتوں تک نماز پڑھی ہن اگے انسان کی کرتا ہے اللہ نے ہن کی کرا تیرے طریق بھی کر لے فرمایا پہلے سیدھا کھڑا ہے ہن اپنے آپ کو جھکا لے اللہ دے کنا کو جھکا لوا فرمایا اپنے آپ کو دورا کرنا ہے یعنی رکوع والی حالت بنا لینی ہے اللہ جی میں رکوع والی حالت بنا لیے اپنے آپ کو جھکا لیا ہے فرمایا کندے سامنے کھڑا ہے اللہ جی تیرے سامنے کھڑا تے فرمایا اللہ پاک نے ہن میری تسبیح بیان کر کے کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ترجمہ کیے اے اللہ تو پاک ہے العظیم اللہ تو سب تو بڑا ہے اللہ تیرے تو بڑا کوئی نہیں تینوں بڑا من دیا ہویا میں اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا دیتا ہے انسان کہتا ہے
سبحان ربی العظیم اللہ تو سارے نالوں وڈا ہے میں اس بات کو ماننے ہویا اپنے سر کو کی کر دیتا ہے جھکا رکوع میں چلا گیا انسان اللہ نے تعریف کی تھی اللہ فرماتے ہیں اور کچھ بھی مانگ لے انسان کے اندر سبحانک اللہم ربنا اے اللہ میں پھر کہنا تو پاک ہے اللہ تو میرا رب ہے بابی حمدی کا اللہ تعریفہ تیرے واسطے نے کتنے کھڑا کہہ رہا ذرا بولو محبت رکوع دے اندر جھکیا کھڑا ہے اللہ تو پاک ہے تے تو میرا رب ہے ساری تعریفاں تیرے واسطے نے اللہ فرماتے میں سارا کچھ ہاں تے تو بار بار کہہ رہا ہے اپنے واسطے بھی کچھ مانگدا ہے انسان کہتا ہے رب اغفر لی اللہ بس میں بس اللہ میں چوک گیا تینوں بڑا مان لے اور میرا ایک ہی سوال ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اللہ مینوں اور نہیں کچھ چاہیے بس مینوں بخش یہ دعا پڑھیا منگیا کرو بات اللہ فرماتے نے کھڑا ہو جا اللہ جے کھڑا ہو لگیا فرمایا ہاتھاں بلند کر اپنے آپ کو مجرم بنا لے اللہ میں مجرم میں ہاتھ کھڑے کر لے تیرے سامنے دیکھی کما فرمایا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ ترجمہ کیے اپنی زبان وچوں اللہ فرمانے نے کہ سمیع اللہ سن لی اللہ تعالیٰ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ جیڑی بھی جناب اس بندے نے رب دی تعریف کی ہے اللہ فرماتے بندیا اے نہ سمجھے میں تینوں جھکا کے تینوں اپنے سامنے جھکان تو بعد تیرا خیال چھڑ دیتا تو رکوع دے اندر کھڑے ہو کے یا رکوع تو پہلے جو بھی میری تسبیحاں بیان کی دیاں جو بھی دعاواں کی دیاں سمیع اللہ لمن حمیدہ تیرے رب نے ساریاں دعاواں سن لیاں نے سمیع اللہ لمن حمیدہ مطلب کہ یہ اللہ نے سارا کچھ سن لیا ہے پتہ چلیا بھی رب نے اجے سانوں چھڈیا نہیں رب سامنے ہے رب ساڈی سندا پیا ہے رب سانوں ویکھدے پے نے مطلب کہ یہ بھی بندیا جنے پڑھ لئے توجہ نال ٹھیک ہے ہن اگے زیادہ توجہ کرن دی لوڑ ہے اچھا اگے انسان کہتا ہے ربنا ولکل حمد اللہ جی تو میرا رب ہے تے تعریفاں تیرے واسطے حمدن کثیرن جتنیاں بھی کرنا اللہ صرف تیریاں تعریفاں طیبن مبارکن اللہ تو پاکیز ہے مبارکن فیہ اللہ برکت وا دینا چیزاں دے وچ جڑیاں میں تیرے کولوں منگیاں جا میں تیری تعریف کی تھی اللہ برکت وا دے مینوں تیری ہور تعریف کرن دی توفیق عطا فرما آئیے نہ لوگ انسان جدوں پڑھ لیتا ہے کسی بھی مسلک کے نال تعلق رکھن والا ہوئے کوئی بھی ہوئے جن نبی پاک کا کلمہ پڑھے ہے جدوں رکوع تو اٹھ پیندا نا اللہ دے ہن کی کرا فرمایا سجدہ کرنے واسطے تیار ہو جا جھکن واسطے تیار ہو جا اللہ میں اگے بھی جھک لیا سی فرمایا جھکیا سے پر گھٹ چکیا سے ہن جناب ہور نیواں ہو جا اللہ جی کتنا نیواں ہو جاواں فرمایا اپنے جسم دے 7 اعضاء میرے سامنے زمین تے لگا دے کنے اعضاء 7 اعضاء میرے سامنے زمین تے رکھ اللہ نے کہڑے 7 اعضاء فرمایا 2 پیر جنہ دنال چل کے فرمانیاں بھی کرنا ہے جنہ فرمانیاں بھی کرنا ہے اللہ جنہ پہلے لگا کے کھڑا ہو فرمایا اپنے 2 ہاتھ انہاں بھی زمین تے لگا میرے سامنے جھکن واسطے تیار ہو جا اللہ جی میں ہاتھ کیوں لواواں فرمایا انہاں ہاتھاں تے بڑا مان کرنا ہے میں انہاں ہاتھاں نال بڑیاں کمائیاں کرنا میں بڑا پہلوان ہاں میں جناب بڑے نو پکڑ لینا میرے تو مضبوط ہے کوئی نہیں میرے ہاتھ بڑے مضبوط نے میری پکڑ بڑی مضبوط ہے فرمایا انہاں ہاتھاں میرے سامنے زمین تے لگا دے اللہ جی میں ہاتھ بھی لگا دیتے ہن کی کرا فرمایا اپنا متھا کہ تیرے میرا متھا دے اوپر تیرے سر دے اوپر پگڑی بنی ہے میری ٹوپی لئیے تینوں اپنی عزت سمجھنا ہے جس پگڑی دی خاطر لوگاں نوں قتل کر دینا ہے جس پگڑی دی خاطر لوگاں دی گل نہیں برداشت کردا جس پگڑی نوں اتنا اپنے آپ تے مان کرنا ہے اس پگڑوں دے اپنے سر نوں میرے سامنے رکھ دے اے پیشانی نا میرے سامنے رکھ اللہ جی انہاں نہیں ماں کر دینا فرمایا ہاں تینوں بھی پتہ لگے تو کھڑا کر دے سامنے پتہ ہونا چاہیے نا کدے سامنے کھڑا
بندہ چکیا پیر لگے پھر ہاتھ لگے پھر جناب فرمایا گھٹے بھی لا ایک گھٹیاں پر بھی تنو آیا اللہ جی ہور کی لاوا فرمایا ہن انج کر اپنا نک بھی لا اپنا نک بھی لا دے جس نک دے بارے کہنا ہے بھی یار میں بھرا دے بیٹے دی شادی تے جانا رہا جے میں اپنے بھرا دے بیٹی دی شادی تے جانا رہا میرا تے نک ہی نہیں رہنا جے میں رشتہ داراں نال چل پیا میرا نک نہیں رہندا میں کام نہ کرا نک نہیں رہندا فرمایا جڑا نہیں رہندا اے زمین تے لا اے نک نو کی کر رہا بولو زمین تے لا اللہ دی لا دا فرمایا ہن اپنی زبان کھول تے اپنی زبان وچوں کہہ سبحان کی ترجمہ ہے اللہ تو پاک ہے فرمایا مان آگے بول ربی فرمایا اللہ جی تو میرا رب ہے تمہارے بھی مان لے آگے بول یل اعلی اللہ میں مان لیا سبحان ربی یل اعلی میرے تو نیواں کوئی نہیں تیرے تو بلند کوئی نہیں سارے کو تھلے لگا کے تیرا متھا بھی لوایا تیرا ناک جڑا رہندا نہیں وہ بھی لوایا تیرے ہاتھ پیر بھی لوائے سات اعضاء لوان تو بعد فرمایا ہن اپنی زبان کھول کے کہہ سبحان ربی الاعلی اللہ تیرے تو بلند کوئی نہیں میرے تو نیواں کوئی نہیں فرمایا میرے بندے اللہ جی کتنی باری کہا فرمایا 3 باری کہہ لے اللہ کی ہور کہا 5 باری کہہ لے 7 باری کہہ لے کئی چل اللہ کہنے تو کئی چل تے اس بات نو مان جا کہ تیرا رب سارے نالوں بلند ہے باقی سارے نیویں تو بھی نیویں پتہ کی لگیا کہ جدوں رب دا حکم آ جائے پھر اپنی پگ نہیں ویکھی دی جدوں رب دا حکم آ جائے پھر اپنا نک نہیں ویکھیدا جدوں رب دا حکم آ جائے پھر برادری نہیں ویکھی دی جدوں رب دا حکم آ جائے پھر ٹائم ٹیبل نہیں دیکھیدا جدوں رب دا حکم آ جائے پھر کاروبار نہیں دیکھیدا بلکہ مسجد دے اندر آ کے اپنا متھا لا کے اپنا نک لا کے زبان دے نال کہتا ہوندا ہے اللہ تو سارے نال اونچا میں سارے نال یہ ہے نماز دا مطلب یہ ہے نماز دا پنجابی ترجمہ اسی بس سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی وہ بھی کوئی 3 باری کہتا ہے کوئی 1 باری کہتا ہے کئی پتہ نہیں کہتے نہیں کرے حضرات اس سجدے دے اندر رب نے تینوں پا کے تیری اوقات یا تینوں دسیا کہ تو صرف اینے جو کہ اس تو بعد تیرے کولے کچھ نہیں ہے اس واسطے میں گزارش کراں گا کہ جڑیاں اذاناں ہوندیاں نے تینوں بلان واسطے رب آواز ماردا ہے تے تو ایڈا بشرم ہو گیا معاف کرنا ایڈے اسی جگرے والے ہو گئے اسی اڑے رب سادہ تے سمجھ جاوے سی جانا ہی کوئی اسی نہیں جانا تو رب کونے نام ہے میرے سمیت آپ سارے اتنی طاقت ہے بھی سی نہ آئی جیڑا بندہ اذان سن کے مسجد تے نہیں آندا کوئی مت سمجھے کہ میں نہیں گیا او بھائی غور کر تینوں رب نے آن دی توفیق ہی کوئی نہیں تینوں رب نے پسند ہی نہیں کیتا یہ تیرے جسم نال تھوڑی گندگی لگ جائے نا میں تینوں مسجد نہیں بڑھن دیندا مسجد دا خادم مسجد نہیں بڑھن دیندا مسجد دے اندر کوئی بابا کھڑا ہے وہ بھی کہندا پہلے نہا کے آ پھر مسجد اے رب نے تینوں دس دیتا ہے کہ تو اینا پلیت ہو چکے ہیں اینا رب دی نظراں سے برا بن چکے ہیں تینوں اذان تے سنیے پر رب نے ہتھے مسجد تے آنے توفیق نہیں دی بیٹھے رہو اپنی دکان میں کرتے رہو کاروبار کئی اور بندے نا بچو کرتے جا جمعہ نہیں پڑھتے تسی وہ قاری صاحب جمعہ کی میں پڑھی ہے کڑک پڑھتے موسم ہے نا کڑک اچھا کڑک پڑھتے کڑک پڑھنا ساڈا کام ہے تے نماز پڑھنا جمعہ پڑھنا کیندا کر رب دا کام ہے نا تے ہن اسی آپ حساب کر رہے ہیں اسی اپنی بنا رہے ہیں کہ رب دی مان ہر بندہ غور کرے معذرت کرنا کہ اگر تو میرے زبان جو ایسا جملہ نکلا تیرا تو ناراضگی ہوئی لیکن میرے بھائی سوچو رب دے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش نہ کرو نہ ساڈے جتنی طاقت ہے کہ اسی رب کا مقابلہ کر سکیے نہ اسی اتنی چکے ہیں نا کہ اسی جہنم کی آگ کو برداشت کر لئیے اس واسطے آج موقع ہے فرمایا اللہ پاک نے نماز پڑھو نماز کے وچ آ کے رب دے نال گلاں کرو اپنے گناہاں دی معافی مانگو پھر ہی چھٹکارا ہے ورنہ چھٹکارا نہیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے اس کو کے بیان کریں گے دعا ہے جو اللہ پاک نے بیان کروایا اللہ پاک میں کو عمل دے توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سب نماز کا صحیح ترجمہ سمجھنے دی توفیق
توفیق عطا فرمائے اللہ صحیح طریقے دے نال توجہ دے نال رب دے سامنے کھڑے ہونے توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ